ناظرین، جنگ کو اب ایک مہینہ جب وہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن امریکہ ایک مہینے کی جنگ کے بعد بھی اپنے مقاصد کے قریب تر بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے مقاصد ہمیشہ کے لیے اس سے جب وہ دور ہو چکے ہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ پہلی ایک ریئل وار لڑ رہا ہے، ایک ریاست کے ساتھ پہلی بار وہ کوئی ایسی جنگ لڑ رہا ہے۔ عراق، شام اور افغانستان، وہ کوئی ریئل آرمیز ان کے پاس نہیں تھی کہ جن کے پاس کوئی ریئل کیپیبلٹیز ہوں رسپونڈ کرنے کی۔ ان کی تو حکومتیں پہلے 72 گھنٹوں میں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیے تو امریکہ نے پہلے 24 گھنٹوں میں ہی فتح کا اعلان کر دیا تھا، لیکن جس طرح سے ایران نے سٹینڈ کیا ہے، ایران کا ایز اے سٹیٹ سروائیو کرنا جو ہے نا، یہی ان کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایران کا ان 30 دنوں میں بہت نقصان ہو چکا ہے، اور جتنے دن یہ جنگ جاری رہے گی ایران پر بمباری ہوتی رہے گی اور ان کا شدید نقصان ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ناظرین، یہ جو نقصانات ہیں، جب جنگیں آپ پر مسلط کر دی جاتی ہیں تو پھر آپ اس کو کسی اور انداز میں لڑتے ہیں، پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو اس کی قیمت کیا چکانا پڑ رہی ہے۔ یہ تو آپ تب سوچیں نا کہ آپ نے جب جنگ جا کر مسلط کی ہو، جب آپ کے اوپر کوئی انتہائی اگریسر حملہ آور جو ہے وہ آ جائے اور ظلم کی انتہا کر دے، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا نقصان کتنا ہو رہا ہے اور آپ کی قربانیاں کتنی ہیں، بلکہ پھر وہی چیز کل کو آپ کو اور زیادہ جو مضبوط بناتی ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، آج ہم نے وہ حملہ دیکھا ہے جو پچھلے 29 دنوں کے اندر نہیں دیکھا گیا، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بار 3 طرف سے کوارڈینیٹڈ ایئر اٹیک اسرائیل پر ہوا ہے۔ اور یہ کہاں سے ہوا ہے؟ یمن، حزب اللہ اور ایران، انہوں نے آج پہلا کوارڈینیٹڈ اٹیک جو ہے وہ اسرائیل پر کیا ہے، یعنی 3 طرف سے میزائل اور ڈرونز اسرائیل کے اوپر آئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایونٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کر ہم یہ 4 طرفہ یا 5 طرفہ فضائی حملہ وہ بھی اسرائیل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یمن اس وقت بڑی وزڈم کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ آج انہوں نے دوسرا اٹیک جو وہ اسرائیل کے اوپر کیا۔ یمن کی انٹری سے جو وار تھیٹر ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے۔ ابھی وہ بڑی وزڈم کے ساتھ صرف اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں، وہ امریکہ پر ابھی اٹیک نہیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک وزڈم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یمن انٹر ہو گیا ہے تو دیٹ مینز کہ باب المندب مکمل طور پر بھی کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ نوٹ کر لیں کہ باب المندب پہلے بھی بند ہوا تھا، لیکن اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز بند نہیں تھا، وہ کھلا ہوا تھا۔ تو یہ تاریخ میں غالباً پہلی بار ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز بھی بند ہے اور باب المندب بھی بند ہے۔ تو جو اس کے بعد انرجی اور اکنامک کرائسس دنیا میں آئے گا، دنیا اس کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ اور گریٹر اسرائیل جو ہے وہ اس کو بنانے کی قیمت جو وہ ہمیشہ ریجن نے چکائی ہے۔ اسرائیل جب وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے اور اس میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ریجن کی اکانومیز تباہ ہوئی ہیں، کئی ملک تباہ ہوئے ہیں، لیکن اب اگر گریٹر اسرائیل بننا ہے تو اس کی سب سے پہلی قیمت خود اسرائیل کے اتحادیوں کو چکانی پڑ رہی ہے، اپنی اکانومیز کے چکر میں، اپنی ڈیفرنٹ کرائسس کے چکر میں، اور بہت ساری گورنمنٹس بھی اس میں سے گر سکتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، گریٹر اسرائیل بننا ہے تو بنے، لیکن اس کی پہلی قیمت اب ویسٹ کو خود چکانا جب پڑے گی، وہ قیمت اب ریجن نہیں چکائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں پر اب یہ جنگ جا چکی ہے، یہ بات بالکل درست ثابت ہو سکتی ہے کہ گریٹر اسرائیل تو کیا یہاں پر کوئی منی اسرائیل بھی نہ بچے، کیونکہ اسرائیل بھی اپنے کسی فرنٹ پر مقاصد اچیو نہیں کر پا رہا ہے، نہ ہی ایران کے فرنٹ پر، نہ ہی حزب اللہ۔ چھوٹا سا لبنان ہے اور وہاں پر کوئی ریگولر آرمی بھی نہیں لڑ رہی ہے، لیبنیز آرمی تو اسرائیل سے نہیں لڑ رہی ہے بلکہ حزب اللہ لڑ رہی ہے، اور حزب اللہ کے اوپر اور لبنان کے اوپر اتنی شدید بمباری اسرائیل کر رہا ہے، اس کے باوجود حزب اللہ ان کو مکمل طور پر وہاں پر شکست دے رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہارنا نہیں ہے۔ تو حماس، حزب اللہ اور یمن یہ اسی طرح سے لڑتے ہیں، اور امریکہ کے مقابلے میں ایران بھی اسی طرح سے لڑ رہا ہے کہ اس نے ہارنا نہیں ہے، یہ اس کی جیت ہے۔ امریکہ کے اوپر وہ کوئی ایبسلیوٹ وکٹری حاصل نہیں کر سکتا، وہ رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا نہیں ہے۔ تو اس کی جیت یہی ہے کہ اس نے ہارنا نہیں ہے، اور وہ اسی اپروچ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ابھی حزب اللہ نے جو اٹیک کیا اس میں اسرائیلی آفیسرز مارے گئے، اسرائیلی فوجی مارے گئے، یعنی کیجویلٹیز اسرائیل کی ہو رہی ہیں، ٹینکس ان کے تباہ ہو رہے ہیں، پورے کا پورا نارتھ مسلسل حملوں کی زد میں ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں حزب اللہ نے کوئی 300 راکٹس اسرائیل پر داغ دیے ہیں، 300 راکٹس پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر، اور آن ایوریج وہ 90 یا 100 کے قریب جو راکٹس ہیں وہ ڈیلی اسرائیل کے اوپر جو وہ داغ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں اسرائیل کی حالت کیا ہے کہ اسرائیل نے فوج بلائی ہے، اور کون سی فوج؟ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہے، جو ذہنی مریض بن چکی ہے فوج، جن کا علاج ہو رہا ہے، جن کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے، وہ فوج بھی ان کو بلانا پڑ گئی ہے کیونکہ فوج کی شدید کمی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ پچھلے 50 سال سے خاص طور پر یہ کسی ریئل آرمی سے نہیں لڑے ہیں۔
یہ صرف فلسطینیوں کے اوپر ہی ظلم ڈھا رہے ہیں, بچوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں, ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہے کہ یہ کسی ریئل آرمی سے لڑ سکے. اس لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی حماس کو یہ شکست نہیں دے سکے, حزب اللہ کو یہ شکست نہیں دے سکے, تو یہ کیا ایران کی آرمی کو یہ وہاں پر جا کر کیا شکست دیں گے. اور یہ جو عربوں سے انہوں نے جنگ جیتی ہے نا, وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ عربز جو ہیں وہ بالکل ہاری ہوئی پوزیشن میں تھے پہلے ہی, ان کے پاس بہت پرانا ویپنز تھے, ان کے پاس ورلڈ وار کے وہ ویپن تھے جس کے ساتھ ورلڈ وار جیتی گئی ہے. اور پھر عربز کے پاس کوئی کوآرڈینیٹڈ کمانڈ سینٹر نہیں تھا, بس ہر کوئی اپنی جنگ لڑ رہا ہے. تو ان جنگوں کی نوعیت بالکل مختلف تھی. جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے, یہ پہلی ریئل وار ہے جو اس کو لڑنا پڑ رہی ہے, جو ایران کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ پہلی ریئل وار ہے جو وہ ایران کے ساتھ لڑ رہا ہے, اور اس کی حالت آپ دیکھ لیں, اور اس میں وہ امریکہ کو بھی لے آیا. تو ایک ویسے بڑی انٹرسٹنگ یہ اگر آپ اس کا پیرالل ڈرا کریں تو جو برطانیہ اور فرانس کا امپائر تھا اس کو بھی اسرائیل نے ڈبویا تھا, کیونکہ برطانیہ اور فرانس جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ ور ہوئے, اور برٹش اور فرینچ امپائر کا باقاعدہ وہاں پر خاتمہ ہوا اس جنگ میں. تو یہاں اسرائیل جو ہے وہ امریکن امپائر کو پھر اسی مڈل ایسٹ کے اندر لے آیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایران جنگ میں امریکن امپائر کا خاتمہ ہو. تو ویسٹرن امپائر کا خاتمہ اسرائیل کے ہاتھوں ایکچولی ہو رہا ہے اسرائیل کی پالیسیز کی وجہ سے. اچھا, اب جو سعودی عربیہ سے جو فوٹیج سامنے آئی ہے وہ بہت بڑی فوٹیج ہے, وہ ایران کی اسٹریٹجک سپریارٹی کا بہت بڑا ثبوت ہے, اور امریکی جو طاقت ہے وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے. اور یہ جو کچھ یہاں اس بیٹل فیلڈ کے اندر ہو رہا ہے, جو کچھ اس تھیٹر کے اندر ہو رہا ہے, اس کو آپ نے پھر ہر جگہ اپلائی کرنا ہے, اور ہر جو باقی ملک ہے وہ اس کو اسی انداز میں سٹڈی کر رہا ہے. چائنا اسی انداز میں سٹڈی کر رہا ہے, جاپان اسی انداز میں کر رہا ہے, آسٹریلیا, یورپ. E3 جہاز, اچھا یہ E3 وہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے, جس دن یہ مڈل ایسٹ میں آیا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جنگ ہو کر رہے گی, کیونکہ یہ سب سے سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے, اور یہ موو بلا وجہ نہیں کی جاتی ہے. یہ تبھی موو کی جاتی ہے دیٹ مینس کہ جب وہاں پر جنگ ہونا ہوتی ہے. یہ اتنی سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے. یہ ایک فلائنگ ریڈار اسٹیشن اس کو کہا جاتا ہے. ایک تو وہ ریڈارز ہوتے ہیں نا جو آن گراؤنڈ ہیں, کہیں پر نصب کر دیے گئے ہیں. یہ فلائنگ ریڈار اسٹیشن ہے, یہ ایک پلین ہے, اور یہ ایک اڑتا ہوا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے. اور اس کے علاوہ یہ امریکن ایئر فورس کو مکمل ٹارگٹس کی جو ہے وہ لسٹ بھی دیتا ہے, کوارڈینیشن بھی دیتا ہے, یہ اس ملک کے اوپر فلائی کر رہا ہوتا ہے, اور مکمل جو ایک سرویلنس ہے وہ یہ کر رہا ہوتا ہے. اور جو ساری جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کے بغیر لڑی نہیں جا سکتی. یہ ایک فلائنگ ریڈار اسٹیشن ہے, فلائنگ کمانڈ کنٹرول اسٹیشن ہے, اور امریکہ کے پاس صرف 16 ہیں, جس میں سے تقریباً 9 ورکنگ میں ہیں, باقی مینٹیننس ان کا جاری ہے. 9 صرف ورکنگ کے اندر ہیں. 9 میں سے یہ 6 مڈل ایسٹ کے اندر لے کر آئے تھے. 6 میں سے ایک ایران نے تباہ کر دیا, ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہو, لیکن ایک کی کلیئر تصویر اور فوٹیج ہے وہ سامنے آ چکی ہے. ٹوٹل 16, 9 کام کر رہے ہیں, ایک یہاں پر, یعنی یہ اتنے سینسٹیو ہے. فائٹر جیٹس تو ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ہے نا, ہزاروں کی تعداد میں ہے, لیکن یہ صرف 16 ہے, اور یہ پوری دنیا کے لیے استعمال ہونے ہیں 16, اور ان کی حالت یہاں پر کیا ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. تو اس کو آپ ذرا پھر لے جائیں پیسیفک تھیٹر کے اندر, جہاں پر چائنا, جاپان اور وہ جنگ ہونی ہے, جہاں پر امریکہ بیسز لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو اگر یہاں پر امریکی بیسز محفوظ نہیں ہے ایران کے ہاتھوں, تو وہاں پر جو امریکہ کا سینسٹیو اکوپمنٹ ڈپلائی ہے, سینسٹیو ٹیکنالوجی ڈپلائی ہے, جاپان, فلپائن, ساؤتھ کوریا, ان کی بیسز کے اوپر, تو وہ کیا چائنا یا نارتھ کوریا کے ہاتھوں سے وہ اکوپمنٹ بچ سکے گا؟ وہ بیسز کیا محفوظ ہوں گی؟ جو یہاں پر بیسز ایران کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہو سکی, وہ نارتھ کوریا اور چائنا کے ہاتھوں محفوظ ہوں گی, جو جاپان بیسز اور وہاں پر ان کا سارا اکوپمنٹ وہاں پر پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پوری دنیا اس کو اپنے اوپر اپلائی کر رہی ہے. امریکہ کے اتحادی اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں کہ اچھا یہ ہم E3 لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا ہم F-35 لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جرالڈ فورڈ کی صورتحال یہ ہے کہ جرالڈ فورڈ کی پہلی بار انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ ہاں اس پر ایران کا اٹیک ہوا ہے. ابھی انہوں نے ایک اور جو وارشپ ہے, ایئر کرافٹ کیریئر ہے, وہ بھیج دیا ہے, جارج ڈبلیو بش جو ہے, اور پہلے دونوں جو ہیں وہ ہٹ ہو چکے ہیں, اور اب وہ ایک نیا انہوں نے بھیجا ہے, کیونکہ گراؤنڈ وار کی وہ تیاری کر رہے ہیں. پینٹاگن سے جو آج رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہ گراؤنڈ وار کی تیاری کر رہے ہیں, مختلف آئلینڈز پر اتریں گے, یہ ساری وہ پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو یہ امریکہ نے یہ نہیں سوچا ہوا تھا کہ ہمیں گراؤنڈ وار میں جانا ہے. تو یہ تو اب وہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہمیں گراؤنڈ اٹیک کرنا ہے. دیٹ مینس کہ یہ بھی ان کا ڈیزاسٹر ثابت ہوگا. انہوں نے یہ جنگ اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ایک وقت میں جا کر زمینی فوج اتارنی ہے.
ٹرمپ کسی صورت زمینی فوج یہاں پر اتارنا افورڈ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا آخری ڈیزاسٹر جب وہ ثابت ہوگا. آج جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق اگر ایران کو ڈیفیٹ کرنا ہے امریکہ کو 10 لاکھ فوج چاہیے. یہ تو 10,000 بھیج رہے ہیں نا. ویسٹرن میڈیا کی رپورٹ ہے 10 لاکھ فوج چاہیے ایران کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, اور امریکہ کے پاس ٹوٹل کوئی 13 لاکھ ہے. تو یہ 10 لاکھ فوج ایران میں اتار دیں تو اس کے بعد کیا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ ایک اور ڈیزاسٹر ثابت ہوگا. اور امریکہ کے اندر جو پریشر ہے وہ بڑھ رہا ہے. امریکہ میں تاریخ کا ون آف دا بگیسٹ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس دور کا موجودہ دور کا ہوا ہے, جس میں 8 ملین جو پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے شرکت کی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پروٹیسٹ ارینج ہو رہا ہے نو کنگز کے نام سے. نو کنگز کے نام سے یہ پروٹیسٹ ہوا ہے امریکہ میں. 8 ملین لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے. 3,000 سے زیادہ آلموسٹ 3,300 جو سٹیز ہیں تمام 50 ریاستوں میں وہاں پر یہ پروٹیسٹ ہوا ہے. اور وہاں پر کھل کر سپیچز ہوئی ہیں اسرائیل سے متعلق کہ اسرائیل کی پالیسی کس طرح سے ہمیں ڈسٹرائے کر رہی ہے, ڈیمیج کر رہی ہے, ہمارا پیسہ وہاں پر لگ رہا ہے. ڈیلی $2 بلین جو وہ وہاں اس ایران جنگ میں لڑ رہے ہیں جس کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے. اور اس جنگ کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا ہے جو کہ پہلے سے کھلا ہوا تھا, اور $2 بلین کا خرچہ الگ سے ہو رہا ہے. اور اوورآل جو اکنامک کرائسس ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں وہ کس قدر ہے, اور جو امریکہ کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے اس کی تو پھر کوئی قیمت ہے ہی نہیں. تو ایک لا حاصل جنگ جس میں اسرائیل ہمیں ڈرا کر کے لے کر گیا, یہ ساری وہاں پر کھل کر تقریریں ہوئی ہیں. اور وہاں پر یہ انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے ہمیں فوری نکلنا ہوگا اور ہم گراؤنڈ وار کی بالکل مخالفت کرتے ہیں. یہ ساری کھل کر تقریریں جب وہاں پر ہو رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو یہ جو پبلک اوپینین ہے نا امریکہ کی, جو اس ایران جنگ کو وار آف چوائس سمجھ رہی ہے, یہ ایران کی سب سے بڑی طاقت ہے. ایران کے میزائل, ایران کے ڈرون, یہ ساری تو اس کی طاقت ہے. لیکن امریکی پبلک کا اس جنگ کو مخالفت کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اول درجے کی طاقت ہے. کیونکہ اگر پبلک سپورٹ وہاں پر نہیں ہے تو دیٹ مینز کہ وہ ایک لمبی جنگ نہیں چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ ریپبلکن پارٹی سے بہت زیادہ بیک لیش آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اسی سال انہوں نے آگے الیکشن میں جانا ہے. تو الیکشن کہاں سے جیتیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ڈیزاسٹر کے بعد جب وہ شکست کھاتے ہیں الیکشن میں تو پھر 10 سال ایک پارٹی سے حکومت چلی جاتی ہے. تو اس لیے ریپبلکنز اب دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارا یہ مڈ ٹرم جائے گا بلکہ آگے 2028 کا الیکشن بھی جائے گا, اور ہو سکتا ہے 2032 کا الیکشن بھی ہمارے ہاتھ سے جائے کہ اگلے 8 سال جو ہے وہ پھر ہمارے دوبارہ حکومت نہ آ سکے. تو یہ ایک وہاں پر بڑا کرائسس پیدا ہو رہا ہے. تو یعنی ایک ایسی جنگ جس کے براہ راست اثرات امریکی سیاست کے اوپر ہیں, امریکی اکانومی کے اوپر ہیں. آج جو رپورٹ ہے کہ جو فرٹیلائزرز ہیں وہ 40% اوپر چلی گئی ہیں. جو فرٹیلائزرز ہیں اس کی قیمت 40% اوپر چلی گئی ہے. دیٹ مینز کہ امریکن کسان اس سے متاثر ہونے جا رہا ہے, آسٹریلیا کا کسان اس سے متاثر ہونے جا رہا ہے, باقی یورپین کسان جو ہے اس سے متاثر ہونے جا رہے ہیں. فرٹیلائزرز کی قیمت اتنی اوپر چلی گئی ہے. آج پاکستان جو ہے وہ مرکز نگاہ ہے کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑی ڈپلومیسی یہاں پر کر رہا ہے. ترکی, سعودی عربیہ, مصر, ان سب کے وزراء خارجہ پاکستان آئے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور ایران نے پاکستان کے 20 ٹینکرز کو یہاں سے اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے کی اجازت دے دی. اب ذرا اندازہ کریں, دنیا کی بڑی بڑی پاورز ایک ٹینکر اپنا وہاں سے گزار نہیں سکتی ہیں. پاکستان کے ٹینکرز کو ایران الاؤ کر رہا ہے. یہ طاقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈگنیٹی, آنر, عزت اور دنیا کے اندر مقام, یہ دوبارہ سے OIC ورلڈ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. یہ چاہیں تو اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لے سکتے ہیں. یہ ان کے پاس ایران وار ایک ایسا موقع ہے, یہ 1 صدی کے بعد ان کے پاس یہ موقع آیا ہے. اور اگر انہوں نے اس موقع کو اویل نہ کیا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ another century of humiliation ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں ایران اور ریزسٹنس نے جتنی قربانیاں دے دی ہیں, جس طرح سے انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو ریپیل کر دیا ہے, یہ موقع روز روز تو نہیں آنے. اگر OIC ورلڈ نے آج اس موقع کو اویل نہ کیا اور انہوں نے بھی تھوڑی سی کریج نہ دکھائی تو پھر ایک اور سینچری آف ہیوملیشن ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے. آج ان کے پاس یہ موقع ہے کہ یہ ان طاقتوں کو شکست دیں اور پھر اپنی ترقی کا جو سفر ہے عالمی سطح پر, اپنی عزت کا, ڈگنیٹی کا, آنر کا اور پاور کا جو سفر ہے اس کو آغاز کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس جنگ کے بعد کوئی OIC سپر پاور بن کر سامنے آ جائے گی, نہیں, وہ ایک سفر کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا کہ جو ان پر اسرائیل نے جس طرح امریکہ نے ان کو جکڑا ہوا ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کے ملک جو ہیں جہاں پر امریکی بیسز ہیں, یہ تو بالکل کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے, یہ تو بالکل امریکہ نے آکوپائی کیا ہوا ہے. تو یہ ان کا سفر شروع ہوگا.
تو آج یہ ہسٹورک موقع ہے، اگر OIC نے اس کو اویل نہیں کیا تو پھر بہت پچھتائیں گے۔ تو آپ دیکھیں ایران کی طاقت، ایران کی پرمیشن سے جہاز جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کو الاؤ کر دے۔ آج اس نے پاکستان کو الاؤ کیا ہے، 20 آئل ٹینکرز پاکستان کے گزریں گے، روز 2 ٹینکرز ایران الاؤ کرے گا۔ تو اس سے وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم اس کو ایک میکینزم کے تحت چلا سکتے ہیں۔ ابھی انڈونیشیا کی بات چیت چل رہی ہے ایران کے ساتھ، تو OIC ملکوں کے ساتھ ایران کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، یہ OIC ملکوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آج صرف ایک ملک ہے جو اسرائیل کی ڈوبتی کشتی میں سوار ہے، اور وہ UAE ہے۔ وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے ایران سے جنگ کرنی، باقی یہ تمام ملک اس اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ جنگ نتنیاہو کی ہے اور اس جنگ کا حصہ بن کر ابھی تک تو UAE میں ایران نے کوئی ان کے انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا، صرف امریکی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا نا، تو پھر کیا ضرورت ہے اس جنگ کا حصہ بننے کی؟ اور یہ امریکہ کسی بھی وقت اس جنگ سے نکل جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ امریکہ اب جیسے جے ڈی وینس نے آج جو بیان دیا ہے، اس نے کہا کہ ہم بہت جلد ایران سے نکل جائیں گے، کچھ ہفتے بس جنگ اور جاری رہے گی۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال آپ کے سامنے، وہ کسی بھی وقت نکل جائیں گے، تو جو بھی ملک آج ان کی کشتی میں سوار ہوگا وہ شکست کھائے گا اور تاریخ کی بہت بڑی غلطی کرے گا۔ تو یہ جو آج ڈپلومیسی پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ صرف امریکہ کو ایگزٹ اسٹریٹجی یہاں سے دی جائے کہ اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے، اور ایک ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ امریکہ کو یہاں سے دی جائے تاکہ یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر جنگ جاری رہی تو بہت سارے ملک اس میں ڈریگ ہو سکتے ہیں۔ تو آج ان کی یہ ایفرٹس ہیں، دیکھتے ہیں کہ معاملات کس رخ میں جاتے ہیں۔ کافی یہ سینسٹیو اور مشکل کام ہے۔ یمن نے دوسرا آپریشن کیا ہے، حزب اللہ اور ایران کی مدد کے ساتھ کیا ہے۔ وائٹل جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اسرائیل اب چوک میں لگا ہوا ایک گھنٹہ ہے جس کو کوئی بھی کسی بھی وقت جب بجا سکتا ہے، یعنی اب اسرائیل کی طرف یمن سے میزائل آئیں گے یا حزب اللہ سے آئیں گے یا اسرائیل ادھر ایران سے آئیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلنا، کیونکہ اب 3 طرفہ میزائل جو ان کی طرف آ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو حزب اللہ نے اٹیکس کیے ہیں اس میں ایک اسرائیلی آفیسر مارا گیا ہے، 3 زخمی ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ جب بتا رہی ہے کہ اسرائیلی آفیسرز مارے گئے ہیں اور زخمی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حزب اللہ فورسز اسرائیلی ہیلی کاپٹرز ریٹریٹ ہٹس کی ایئر بیسز، ٹھیک ہے نا، یعنی حزب اللہ کے ریپیٹڈ اور سیریز آف آپریشن جب اس وقت جاری ہیں، اور ابھی تک انہوں نے کوئی ہیلی کاپٹر گرایا نہیں ہے، لیکن اس کو ریٹریٹ کرنے پر وہ مجبور کر دیتے ہیں، پیچھے جانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بٹ ایٹ سم ڈے جب ان کے پاس رشا کا وربا سسٹم آ جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہاں پر وہ گریں گے بھی صحیح۔ اور لبنان کو اندر سے ڈیوائڈ کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، لیبنیز گورنمنٹ اور حزب اللہ کو آمنے سامنے، ایون جو وہاں پر کرسچنز موجود ہیں جو نارتھ کے اندر ہیں، ان کرسچنز کو حزب اللہ سے لڑوانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی اسرائیل کی کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے لیبنیز آرمی اور حزب اللہ کو لڑوانے کی کوشش کی، وہ بھی فی الحال جو وہ ناکام ہو چکی ہے۔ اور اسی درمیان جب وہ اسرائیل نے وہ ریزروسٹ جن کا ابھی علاج جاری ہے، جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہے، ان کا علاج اس وقت ہو رہا ہے، ان کو بھی کال کر لیا، کیونکہ جو پرسنل کی شارٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج سے 3-4 روز قبل ایران کی جو یونیورسٹیز ہیں ان پر اٹیک ہوا تھا، خاص کر جو تہران کی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی ہے اس پر اٹیک ہوا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر ایران رسپونڈ کرے گا۔ تو آج ایران کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ ہاں اچھا، امریکہ کو بھی بنائیں گے، لیکن اگر امریکہ کنڈیم کر دیتا ہے اس حملے کو تو پھر امریکی یونیورسٹیز نشانہ نہیں بنیں گی جو اکراس دی ریجن ہے، لیکن اسرائیلی تو بنیں گی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو بھی ایران کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہٹ ہوگا اس کے جواب میں ہم 2 یونیورسٹیز کو نشانہ بنائیں گے، وہ ایک ہماری یونیورسٹی کو ہٹ کریں گے، ہم ان کی 2 یونیورسٹیز کو اٹیک کریں گے، یہ ہمارا رسپانس ہوگا۔ اگر امریکہ نے کنڈیم نہ کیا تو پھر اگلے کچھ گھنٹوں میں ان کی یونیورسٹی جو کہ اکراس دی ریجن ہیں وہ بھی نشانہ بننا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بھی اظہار ہے کہ وزڈم کا ثبوت ہے، کیونکہ ایران کے لیے امریکی کنڈیمنیشن کی زیادہ اہمیت ہے باوجود اس کے کہ وہ امریکی یونیورسٹیز کو نشانہ بنائیں۔ دیٹ مینس کہ وہ پھر کہیں نہ کہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے، تو امریکہ کا کنڈیم کرنا ظاہر ہے وہ کرے گا نہیں، لیکن ٹھیک ہے کہ ایران نے ان کو ایک آپشن دیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی یمن صرف اسرائیل پر حملہ کر کے امریکہ کو ایک آپشن دے رہا ہے، جس طرح ایران نے بھی ان کو ایک آپشن جب وہ دیا ہے۔ اور ایران نے البتہ امریکی یونیورسٹی سے جو ایویکویشن ہے وہ آرڈر جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسرز، اسٹوڈنٹس اور جو یونیورسٹیز کے ارد گرد رہنے والے شہری ہیں وہ 1 کلومیٹر دور ہو جائیں۔ ان یونیورسٹی سے انہوں نے نام لیے ہیں کہ 1 کلومیٹر جب وہ دور ہو جائے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سٹیل ملز کو نشانہ بنائیں گے، تو انہوں نے بنایا۔ اب یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایویکویشن وہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ سو ایرانین اسٹرائک ڈیمیجز
रेयर यूएस रेडार एयरक्राफ्ट एट प्रिंस सुल्तान एयरबेस। रेयर, बहुत रेयर। टोटल इस वक्त दुनिया में इनके पास ये 9 है, चूंकि बाकी तो मेंटेनेंस में है ना, 7 मेंटेनेंस में, तो काम तो 9 ही कर रहे हैं, और जो उन्होंने पूरी दुनिया को देखना है वो यहां पर हिट हो गए, और 6 इनके यहां पर, अगर 1-2 और हिट हो गया तो फिर ये क्या करेंगे। ये अमेरिका के लिए हर लिहाज से एक डिजास्टर वॉर साबित हो रही है। फ्राइडे को ये अटैक किया गया था, आज इसकी कंफर्मेशन हुई है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि ये अमेरिकी जो सर्विलेंस है और एयर कंट्रोल कैपेबिलिटी है उसको बहुत बड़ा ये धचका है। अच्छा, दरमियान में ज़ेलेंस्की आया, चूंकि ज़ेलेंस्की इस वक्त अरब मुल्कों में पहुंचा हुआ है, सऊदी अरेबिया, यूएई इनके साथ जब वो, और कतर के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया। अच्छा, ये भी अजब तमाशा है, वो ज़ेलेंस्की मदद मांग रहा है अमेरिका से, अमेरिका फेल हो चुका है मिडिल ईस्ट में, अब ज़ेलेंस्की मिडिल ईस्ट की मदद करने पहुंच रहा है। वो ज़ेलेंस्की जो पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, अब वो यहां आकर खुद मदद करेगा। आप जरा अंदाजा करें, तो फिर ये भी जरा ये मुल्क बताएं मिडिल ईस्ट के कि इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा खरीदा अमेरिका से, और आज मदद ज़ेलेंस्की कर रहा है। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्या फायदा हुआ इतना असलहा खरीदने का। ये जो इनका पर ईयर बजट है, किसी का 70 बिलियन डॉलर है, किसी का 65 बिलियन डॉलर है, किसी का 80 बिलियन डॉलर है, ये इतना असलहा ये हर साल खरीदते रहे, वो किधर गया। इन कलेक्टिव ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा है और किसी काम का नहीं है। तो एक बार फिर वो उसी रास्ते पर जा रहे हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी किसी और वो भी ज़ेलेंस्की से लेने के ऊपर इत्तफाक कर रहे हैं। बहरहाल अब जेराल्ड फोर्ड जो है वो क्रोएशिया पहुंचा हुआ है और वहां पर वो रिपेयर हो रहा है, कोई शायद वो 20 महीने या 2 साल तक वो वापस ना आ सके सर्विस में। अच्छा जी, पेंटागन मूव्स टुवर्ड ग्राउंड इन्वेजन इन ईरान। तो ट्रूप्स उनके पहुंच रहे हैं, एक ज़मीनी हमला, चूंकि ट्रंप का आपको पता ही है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बहरहाल जो आज वहां से रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि यूएस वुड नीड 1 मिलियन ट्रूप्स टू इन्वेड ईरान। 10 लाख फौज चाहिए, ये 10,000 से कोई काम नहीं बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये आइलैंड्स के ऊपर उतारते हैं फौज को, तो इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा, क्योंकि ये फौज जो है वो यहां पर एक सिटिंग डक होगी। फिर ईरान को कहीं और हमले करने की जरूरत नहीं है, ईरान इन आइलैंड्स के ऊपर ही अटैक करेगा जो कि उसके अपने आइलैंड्स हैं, वो फिर अपनी टेरिटरी पर अटैक कर रहा होगा ना। तो अमेरिकी फौज जो है वो छोटे से, जो कोई 3 किलोमीटर का जजीरा है, कोई 4 का है, कोई 5 का है, 5 किलोमीटर क्या है, और ये फ्लैट है, यहां पर इनके छुपने की कोई जगह नहीं है, तो इन पर मिसाइल और ड्रोन है वो बरस रहे होंगे। अच्छा, फिर उन्होंने माइंस लगा रखी हैं, उनके लिए अमेरिका और इजराइल ये कर रहे हैं कि वो ऊपर से बमबारी कर रहे हैं ताकि माइंस को क्लियर किया जा सके, माइंस जब एक्सप्लोड हो जाए, लेकिन वो भी इनके काम आने वाला नहीं है वो तरीका भी। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी। आज पाकिस्तान में जो डिप्लोमेसी हो रही है इसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ईरान से आप कुछ भी मनवा नहीं सकते। आखिरकार अमेरिका को ही इस जंग से जब पीछे हटना होगा और ईरान की शरात को मानना होगा, कोई दरमियानी रास्ता, और जो इसराइल के साथ वो आगे बढ़ता चला जाएगा, अमेरिका के लिए इस जंग में कुछ भी नहीं है। एक ना एक दिन उसको यहाँ से जाना होगा, चाहे ईरान का जितना नुकसान हो जाए, चाहे ईरान जितनी मर्जी, वो तैयार है, वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। और अरब वर्ल्ड को सोचना है कि वो किस कश्ती में सवार होंगे, अमेरिका और इजराइल की डूबती कश्ती में सवार होंगे या डिग्निटी, ऑनर और जो आलमी सतह पर दोबारा से अपनी हैसियत मनवाने का सफ़र है उसको ज्वाइन करेंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।